فرمایا کہ جو شخص عورت کی عزت کرے وہ اسلام میں باعزت شخص ہے، اور جو عورت کی بے عزتی کرے وہ اسلام میں ایک بے عزت شخص ہے۔ عورت کو اگر ماں کے روپ میں ہے تو اسلام نے اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی، اگر وہ عورت بہن اور بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کی نیک کفالت کے نتیجے میں جنت کی ضمانت دے دی، اگر وہ عورت بیوی کے روپ میں ہے تو اس کے حسن سلوک کے نتیجے میں جنت کی اور اللہ کی رضا کی ضمانت دے دی۔ اگلا سوال ہے جی کہ بعض آزاد خیال لبرل قسم کی عورتیں کہتی ہیں کہ حدیث میں جتنی روایات آتی ہیں نا وہ مردوں کی فضیلتوں پر آتی ہیں، خامندوں کی فضیلتوں پر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس قسم کی بھی آتی ہیں کہ اگر خامند کو پس پڑ جائے تو عورت اپنی زبان سے چاٹ کے بھی اس کو دور کر دے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ دین پر جو ہے وہ مولویوں کا قبضہ رہا جو مرد تھے، اور شیعوں کے بھی مجتہد سارے مرد ہیں، تو ہماری عورت رہی کوئی نہیں جو کہ ہمارے لیے گڑتی۔ ان کو کہ اگر آپ یہ بات مان لی جائے تو سیدہ ختیجہ، سیدہ آسیہ کی شان میں، سیدہ مریم کی شان میں جو حدیثیں ہیں وہ تو پھر نہ ہوتی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس کے بعد یہ تو نبی علیہ السلام کی بیٹی کے بارے میں آیا نا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کسی بیٹے کے بارے میں تو نہیں آیا، عورتوں کی شان میں بھی ہے۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، الرجال قوامون علی النساء، اور پریکٹیکلی میں نظر آ رہا ہے۔ اور گوروں نے مان لیا ان لبرلز کو کہ آپ یہ جو چیمپئنز ٹرافی کراتے ہیں اولمپکس، مردوں کی فٹ بال کی گیم کا مقابلہ عورتوں سے کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ آپ کی بھی عقل مانتی ہے کہ تھکڑ سے تھکڑ بھی مردوں کی ٹیم ان کو ہرا دے گی۔ آج تک کبھی دیکھا آپ نے کہ ان کا مقابلہ آپس میں ہو رہا ہو؟ تو آپ کہہ نہیں رہے ہیں لیکن زبان حال سے پریکٹیکلی آپ نے بھی مانا ہوا ہے مرد و عورت برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لیکن کئی درجے میں عورتوں کا درجہ بھی زیادہ ہے۔ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، باپ کے تو نہیں ہے، تو باپ بھی احتجاج کر سکتا ہے میرے قدموں کے نیچے کیوں نہیں ہے۔ پھر بخاری میں حدیث ہے کہ پوچھا سب سے زیادہ حق، فرمایا ماں کا، دوسری بار کا ماں کا، تیسری بار کا ماں کا، چوتھی بار کا باپ کا۔ تو باپوں نے تو کبھی احتجاج نہیں کیا کہ پہلے 3 حق ماں کے کیوں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ریشو پروپورشن میں دیکھیں جہاں پہ عورت کا مقام زیادہ ہے وہاں پہ عورت کا زیادہ ہے۔ یہ جنت کے قدموں تلے ہونے والی روایت جو ہے یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے، سنن نسائی میں ہے۔ اچھا بالکل، یہ اس سے مراد وہ نہیں کہ فزیکلی وہاں پہ ہے، مراد یہ کہ ان کی خدمت کر کے حاصل ہوگی، یہ معاورتاً بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ تو کئی جلاد قسم کے خاوند جو ہے نا شادیوں کے بعد اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ اون تیری جنت میرے قدموں تھلے آ گئی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں نہیں، وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ خاوند پاویں جنہ بھی کر لے وہ اپنے تھلے لے نہیں سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے کون جس کی مسجد والے تعریف کریں؟ نہیں۔ کمیونٹی والے تعریف کریں؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے بہترین ہونے کے لیے پہلی شہادت تمہارے اخلاق کی تمہاری بیوی کی طرف سے ملنی چاہیے۔ وہ آدمی بہترین ہوگا شرعی نقطۂ نظر سے جس کی بیوی اس کے اخلاق اور کیریکٹر کی تعریف کرے۔ اندازہ کیجیے بیوی کا مقام کیا تھا اور کہاں تک پہنچا دیا گیا۔ میں اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلی گواہی خود میرے اخلاق کے بارے میں میری بیوی کی طرف سے نہ ملے۔ اور میرے اللہ نے اسلام میں عورت کو عزت یہ ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت دکھائی، یہ بیوی کے روپ میں ہو تو اللہ نے فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا، یہ بیٹی کے روپ میں ہو تو ایک بیٹی کی شادی کر دے تو جنت میں نبی کے ساتھ ایسے ہو جائے۔ اس طرح میرے نبی نے یوں اشارہ کر کے دیکھا۔ یہ بہن کے روپ میں ہو تو بہنوں کو پروان چڑھا دے، بیٹیاں نہ ہوں، اور بہنوں کو حصہ بھی دے، شادی بھی کرے، رخصت بھی کرے، خیال بھی رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی۔ پہلی بیٹی پیدا ہو، پہلا بیٹا پیدا ہو، ہم خوشی مناتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، آسمان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر پہلی بیٹی پیدا ہو خامند بھی خوشی منائے اور بیوی بھی، یہ شرط ہے، تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے سبز زمرد کے پر ہوتے ہیں، وہ اس بچی پر اس ماں پر ایسے پر بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی کمزور ہے، جس کو تو نے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ یہ عورت کے مقام کا تھوڑا تذکرہ کر لیں، عورت کے مقام کا تھوڑا تذکرہ کر لیں، بات تو بہت ہو سکتی ہے، 4 پہلو سے ذرا ذکر کر لیں۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، کسی گرلز کالج کی کسی لڑکی نے سوال کیا، حضرت یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بنایا تو مرد کو بنایا،
عورت کو تو بنایا ہی نہیں. یہ بڑا ایک حساس سوال ہے، لیکن بڑی سادگی سے پوچھ لیا. دور بھی سادہ تھا. آج کل تو بمبارڈمنٹ ہوتی ہے نا، پورے آرٹیکلز اور بلاگز اور ویب سائٹ اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کیا. عورت کو ڈیگریڈ کر دیا، عورت کو بے عزت کر دیا، عورت کی تکریم نہیں کی، تذلیل کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ سب کچھ. اس کے گھنٹوں جواب انٹلیکچوئل لیول پر بھی دیے جا سکتے ہیں، مگر اللہ والے کا ایک جواب سنیں، اللہ والے کا ایک جواب سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. سوال کیا تھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بنایا تو مرد بنایا، عورت کو نہیں بنایا؟ فرمایا کہ بیٹا غور سے سنو، مرد رسول بنتے تھے، مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی، عورت رسول جنتی تھی. ہر رسول یا نبی ماں کی گود میں پیدا ہوئے سوائے آدم علیہ السلام کی. ماں باپ دونوں نہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، مگر والدہ ان کی بھی ہیں، بی بی مریم سلام علیہا. یہ اتنا بڑا رول اللہ نے کس کو دیا ہے؟ عورت کو عطا فرمایا ہے. ماں کی سطح پر آ جائیں، جنت کہاں ہے؟ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. ایک دفعہ ماں یا باپ کو محبت سے دیکھو، ایک حج کا ثواب عطا ہوتا ہے. یا رسول اللہ میں 100 مرتبہ دیکھو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. تو آپ کے میرے سب سے بڑے پیر کون ہوئے جی؟ بولے ماں باپ ہوئے. لیں ان کی دعائیں، اگر حیات ہیں تو اللہ کی نعمت ہے بھائی، اگر چلے گئے تو ان کے لیے دعا کریں، استغفار کریں.